أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سيكون في أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم یمرقون من الدین مروق السهم۔ رواہ ابو داود فی سننہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، صرف اور صرف ان لوگوں کی جزا اور بدلہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا، أَن يُقَتَّلُوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، أَوْ يُصَلَّبُوا یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالفت سمت سے کاٹ دیے جائیں، او ينفوا من الارض یا ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آج کا موضوع فتنہ خوارج۔ ہر دور میں خوارج کا موضوع ہے وہ انتہائی اہم تھا، اور ان حالات میں یہ موضوع اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ لوگوں کے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے نظریات اور اعمال بدلتے ہیں۔ بڑے بڑے فتنے اس وقت دنیا کے اندر ہیں۔ مال و دولت کا فتنہ ہے، عہدوں اور کرسیوں کا فتنہ ہے، وزارتوں مشارتوں کے فتنے ہیں، گناہوں اور برے اعمال کے فتنے ہیں، اور ان سارے فتنوں میں سے، آزمائشوں میں سے سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی آزمائش وہ ہوتی ہے
جس کی وجہ سے انسان کا ایمان ضائع ہو جائے۔ کسی فتنے میں مال ضائع ہوگا، اللہ دوبارہ دے دے گا۔ کسی فتنے میں اس کی نوکری ختم ہوگی، اللہ دوبارہ دے دے گا۔ کسی فتنے میں تعلق ختم ہوگا، دوبارہ بن جائے گا۔ کسی فتنے میں رشتہ داری ٹوٹے گی، دوبارہ استوار ہو جائے گی۔ لیکن جو فتنہ نظریات کا فتنہ ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کفر میں چلا جائے، شرک میں چلا جائے، تو وہ فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ نظریات کا فتنہ۔ اب ایک شخص بدعت کرتا ہے، اس کو ثواب سمجھتا ہے، اس کو درست سمجھتا ہے، نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اس کا ذہن، اس کی سوچ، اس کا نظریہ بنا ہوا ہے کسی کی پیدائش پہ، کسی کی فوتگی پہ، کسی کی خوشی میں، کسی کے غم میں یہ کام کرنا ہے، ثواب کا کام ہے، حالانکہ وہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل سے نہیں ہوتا۔ ثواب سمجھ کے وہ نیکی کرتا رہتا ہے، حالانکہ وہ نیکی ہوتی نہیں ہے، وہ تو بدعت ہوتی ہے۔ اب اس کو وہ گناہ سمجھے گا تو توبہ کرے گا، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اس لیے توبہ نہیں کرتا۔ ساری زندگی ثواب کے لیے دیگے بناتا رہتا ہے، ساری زندگی ثواب سمجھ کر قرآن خوانی کرواتا رہتا ہے، ساری زندگی ثواب سمجھ کر وہ نفل پڑھتا ہے، ساری زندگی ثواب سمجھ کر مخصوص راتوں کے مخصوص اوقات میں نفلی نماز شروع کر دیتا ہے، ثواب سمجھ کر مخصوص دنوں میں، خاص دنوں میں روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کو وہ ثواب سمجھتا ہے، اس سے وہ توبہ نہیں کرے گا، رجوع نہیں کرے گا، وہ نیکی سمجھتا ہے، حالانکہ وہ بدعت ہے۔ ہر وہ عمل جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، آپ نے جس کے کرنے کا حکم نہیں دیا، یا آپ کے سامنے وہ عمل نہیں کیا گیا، یا آپ کے سامنے وہ عمل کیا گیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، ایسا عمل بدعت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی اور صحابہ کے زندگی میں تو عمل نہیں ہوا، اور آج کا مسلمان وہ عمل شروع کر۔ میرے بھائیوں، فتنہ خوارج کیا ہے؟ آپ میڈیا کے ساتھ متصل ہیں، آپ دیکھتے ہیں ہم جنگی حالات میں ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کو، اداروں کو فتنوں نے گھیرا ہوا ہے، اندرونی اور بیرونی انتشار کا شکار۔ یہود و نصارہ سے لے کر ہندوؤں تک اور نام نہاد کلمہ گو مسلمانوں تک سارے اس وقت ایک ملک کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ملک خداداد کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ دشمنیاں سر پر چڑھی ہوئی۔ آپ میڈیا پہ بھی سنتے ہوں گے فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان، جس فتنے نے لوگوں کے نہ صرف اعمال کو بلکہ ان کے افکار، نظریات اور سوچ کو بھی بگاڑ دیے۔ فتنۃ الخوارج، خارجی لوگ، خوارج والے لوگ، ان کے نظریات کیا ہیں؟ ایک مسلمان کیسے ان کے نظریات اور کیسے ان کے برے عقیدوں سے بچ سکتا ہے؟ جب اس کو علم ہوگا تو وہ بچے گا، اگر علم نہیں ہوگا تو وہ کہے گا یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، یہ تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مسلمان ہیں، یہ تو بڑے لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں، بڑی تسبیحات پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک گروہ پیدا ہوا جنہوں نے بغاوت کی، اور جنگ صفین کے موقع پر جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کا دوسرا گروہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ثالثی کروانے کے لیے اتفاق ہوا کہ جو اختلافات ہیں ان کی صلح کروا دی جائے ان مسلمانوں کے دونوں گروہوں کی۔
تو اس وقت ایک گروہ تھا جو کہتا تھا نعوذ باللہ من ذالک، حضرت علی المرتضیٰ نے بھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو حاکم تسلیم کیا ہے، اس لیے معاذ اللہ یہ کافر ہو چکے۔ یہ جو نظریہ ہے یہ خوارج کا نظریہ ہے، یہ خارجی لوگوں کا نظریہ ہے جو اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ کیوں نکل جاتے ہیں؟ یہ مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور اہل کتاب کے ساتھ مودت اور محبت کا اور دوستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ایسے لوگوں کے بارے میں پیشین گوئیاں بھی ہیں کہ ایسے لوگ نکلیں گے امت میں سے اور بار بار نکلیں گے، ایسے لوگ امت میں نکلیں گے اور بار بار نکلیں گے، وقفے وقفے سے یہ گروہ نکلتا رہے گا جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے گا۔ ہیں مسلمان، کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، قرآن بھی پڑھتے ہوں گے، لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، داڑیاں بھی رکھتے ہوں گے، سروں کو بھی منڈواتے ہوں گے، سنت اور حدیث پر سختی سے عمل بھی کرتے ہوں گے، لیکن کیا معاملہ ہے، نقصان کیا ہے اور ان کے اندر کمی کیا ہے، ان کے اندر جو گناہ ہے وہ کیا ہے کہ پہلا گناہ وہ مسلمانوں پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، دوسرا گناہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفر کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اور تیسری وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب سے محبت اور دوستی کریں گے، یعنی کافروں سے دوستیاں ہوں گی اور مسلمانوں سے دشمنی ہوگی۔ آج جب ہم اس نظریات، ان اعمال اور ان افکار کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ سے دوستیاں ہیں، ہندوؤں کے ساتھ کمٹمنٹ اور معاہدے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ ہے، مسلمانوں پر کفر کے فتوے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح البخاری کے اندر ایسے فتنوں سے اور فتنۃ الخوارج سے نہ صرف آگاہ کیا ہے بلکہ فتنۃ الخوارج، خارجی لوگوں کی، خوارج والے لوگوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بھی بیان فرمائیں۔ ایک سادہ بندہ میڈیا کے ساتھ، الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات کو دیکھتا ہے، دیکھو جی اے مسلمان نہ لڑی جا رہے، یہ مسلمان، ہم مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں، دیکھو جی ہماری فوج جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، سب سے پہلے فتنۃ الخوارج کے بارے میں علم حاصل کیجئے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو دیکھیے کہ فتنۃ الخوارج یہ خارجی لوگوں کا گروہ، یہ مسلمان نہیں ہے۔ ہاں کلمہ پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، نفل و نوافل اور لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کوئی بندہ تیر مارتا ہے اور وہ تیر شکار سے گزر جاتا ہے، کراس کر جاتا ہے، اس طرح یہ دین سے گزر جائیں گے، دین سے نکل جائیں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحیح البخاری کے اندر ان کی علامتیں کیا ہیں؟ حدثاء الاسنان، کم عمر کے لوگ، کم عمر کے لوگ ہیں، ان کی عمریں تھوڑی ہیں، سفہاء الاحلام، عقلیں بھی کم ہیں، عقل سے پیدل ہیں، بے وقوف بندے ہیں، بڑے بڑے مفتی بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں، عمریں تھوڑی ہیں، عقل علم کی کمی ہے، اور خود اپنے اندر مفتی بنے ہوئے ہیں، محلوق الازار، سروں کو ہمیشہ منڈوا کر رکھتے ہیں، سروں کو ہمیشہ منڈوا کے رکھتے ہیں۔ یخرج ناس من قبل المشرق، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مشرق کی طرف سے لوگ نکلیں گے۔ اب یہ مکہ میں یا مدینہ میں بات ارشاد فرمائی گئی کہ یہ کدھر سے نکلیں گے؟ مشرق کی طرف سے لوگ نکلیں گے۔ لا تجاوزوا حناجرہم، یہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے یہاں سے نیچے نہیں گزرے، یعنی زبان سے قرآن پڑھیں گے لیکن اس پہ عمل نہیں کریں گے۔
ان کی ہنسیوں سے، ان کے گلوں سے نیچے نہیں قرآن جائے گا۔ قرآن میں لکھا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی ہیں، تو یہ تو مسلمانوں سے لڑتے ہیں، قرآن ان سے حلقوں سے نہیں نیچے گرتا۔ قرآن میں لکھا ہے کہ فلا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، تو یہ یہودیوں سے، ہندوؤں سے، نصارہ سے دوستیاں کریں گے تو قرآن تو ان کے حلقوں سے نہیں گزرے گا۔ قرآن میں لکھا ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان، جنگیں کرو تو اولیاء شیطان، شیطان کے دوستوں سے کرو۔ یہ ان کے ساتھ تو تجارتی معاہدے ہیں، ان کے ساتھ تو محبت اور دوستی کی پینگیں ہیں، اور جنگیں کرنے کے لیے اسلامی فوج ہے کہ ان کے خلاف لڑنا ہے ہم۔ لا تجاوزوا حناجرهم، مسند احمد کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قوما یتعمدون فی الدین، یہ ایسی قوم ہوگی جو دین میں بڑی سختی کریں گے، دین میں بڑی سختی کریں گے، بڑے متشدد ہوں گے دین کے اندر۔ دین میں کیسے سختی اور متشدد ہوں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو خارجی گروہ نکلا، انہوں نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ پہ کفر کا فتویٰ قرآن کی آیات پڑھ کے لگائے۔ جب انہوں نے ثالثی کے لیے بندے مقرر کیے کہ صلح ہو جائے، 6 سال سے جو جنگیں ہو رہی ہیں مسلمان آپس میں مل جائیں، کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حاکم تو صرف اللہ ہے۔ اب تم نے ان لوگوں کو حاکم بنا لیا جو تمہارے درمیان صلح کروائیں گے، ثالثی کروائیں گے، فیصلے کروائیں گے، اس لیے معاذ اللہ استغفر اللہ تم کافر ہو چکے ہو، تم نے کفر کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں یتعمدون فی الدین، جو دین میں بڑے سخت کو ہوں، لیکن افکار اور نظریات ایسے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحیح مسلم کے اندر اور بھی علامتیں بیان فرمائیں، اتنی لمبی نمازیں پڑھیں گے، اتنے لمبے قیام، اتنے لمبے رکوع، اتنے لمبے جناب ان کے تلاوتیں ہوں گی، رکوع اور سجدے ہوں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر تم دیکھو تو یحقروا احدکم صلاتہ مع صلاتہم، تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو، یار اتنی لمبی خوبصورت نمازیں۔ وَصِيَامَهُ مَا صِيَامِهِمْ، ان کے روزوں کو دیکھو گے اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے کہ ہمارے تو کوئی روزے نہیں۔ لیکن لا تجاوز صلاتهم تراقیہم، ان کی نمازیں ان کی ہنسلی سے نیچے نہیں جائیں، یہاں سے اوپر اوپر ہی ان کا ایمان ہوگا، یہاں سے اوپر اوپر ہی اسلام ہوگا، یہاں سے اوپر اوپر ہی باتیں دین کی ہوں گی، وہ باتیں، وہ اسلام، وہ دین، وہ نمازیں، وہ قرآن کی تلاوت اندر سرایت نہیں کریں۔ اب جو کراچی میں مراکز ہیں اور ہمارے دوسرے شہروں میں بھی ایک جماعت المسلمین کے نام سے رجسٹرڈ ہے، ان کے بھی یہی نظریات، مسلمانوں پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ جی یہ جماعت ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنہ کہا اس لیے یہ کافر ہو گئے، یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اللہ نے تو مسلمان بنایا تھا اس لیے کافر ہو گئے، یہ اپنے آپ کو جناب اس نام سے پکارتے ہیں اس لیے نام بدلنے کی وجہ سے کافر ہو گئے، انہوں نے اپنا فلاں دین بنایا اس لیے کافر ہو گئے۔ وہ ہمارے جنازے نہیں پڑھتے، ہمارے ساتھ السلام علیکم نہیں لیتے، ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں یہ کافر ہیں، ان کا نام اور ہے، ان کا جناب عمل اور ہے، ان کے جنازے، ان کی نمازیں یہ درست نہیں ہے۔ کیسے نمازیں ہیں؟ بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ، بڑی لمبی، ذرا سی اس میں لچک آئی نہیں، جس کی تو نماز ہی درست نہیں ہے تو کافر ہو۔ اور ان کا پہلے امیر مسعود احمد BSc تھا، رجسٹرڈ جماعت تھی، اب اس کیا کہتے تھے جس نے ہمارے امیر کی بیعت نہیں کی وہ بھی کافر ہو گئے، جس نے ہمارے امیر کی بیعت نہیں کی وہ بھی کافر ہو گئے۔ یہ نظریات یہاں موجود تھے پہلے لیکن چھپے ہوئے، عام پبلک اور عام لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں تھے۔ اب یہی نظریات جو ہیں، یہی افکار جو ہیں، وہ ان لوگوں کے ہیں جو پچھلے کئی دہائیوں سے ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اور انڈیا ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں کے ساتھ ان کی محبت کی پینگیں ہیں، ہماری فوج کے خلاف لڑتے ہیں اور ان کی فوج سے معاونت لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں وہ بڑے پکے مسلمان ہیں۔ یہ دیکھ، ابھی کل کی بات ہے، میں انٹرنیٹ پر وہ ایک ویڈیو کو دیکھ رہا تھا جو انہوں نے پکڑی، ایک بندہ پکڑا خوارج کا، اور اس کو پوچھ رہے ہیں، وہ انتہائی نشے کی حالت میں دھت ہے، اس کو پوچھ رہے ہیں تیرا امیر کون ہے؟
تجھے کس نے افغانستان سے پاکستان میں بھیجا ہے یہ کارروائیوں کے لیے؟ وہ کہتا ہے بس مجھے بھرا ہوا سگریٹ دے دو، مجھے نہیں اور کچھ پتہ کہ امیر کو۔ وہ بار بار اس سے وہ پوچھتے ہیں، وہ آگے سے کہتا ہے سگریٹ دو، میرا ایمان بھی سگریٹ ہے، میرا دین بھی سگریٹ ہے، میرا امیر بھی سگریٹ ہے، میرا سب کچھ سگریٹ ہے۔ اب اندازہ لگائیں یہ لوگ مسلمانوں پہ چڑھائی کرنے والے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا نمازیں بھی پڑھیں گی لیکن نمازیں ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اتریں گی، قرآن بھی پڑھیں گے قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اتریں گے۔ اور ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدعون الی کتاب اللہ، لوگوں کو تو اللہ کے قرآن کی دعوت دیں گے، ولیسوا فیہ ولیسوا منہ فی شیء، اور خود ان پہ کار بند نہیں ہوگی۔ قرآن کی دعوت دیتے ہیں، قرآن پہ جمع ہو جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن پہ عمل کرو، لیکن جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن پر چلنے والے ہیں، قرآن و سنت پہ عمل درآمد کرنے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، ان پر کفر کے فتوے ہیں، ان کے خلاف لڑائیاں ہیں، ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کے خلاف تلوار اٹھائی جاتی ہے اور ان کا نقصان جانی اور مالی کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ ان کی بات کو سنیں گے تو کہیں گے یار کتنی اچھی بات۔ انٹرنیٹ پہ بھی بڑے بڑے مولوی ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ جی گمراہ ہیں۔ کیسے جی یہ گمراہ ہیں؟ انہوں نے اپنا نام یہ رکھا ہے، اللہ نے تو ہمارا نام مسلمان رکھا تھا، مسلمین تھا، مسلم تھا، میں مسلم ہوں، یہ جو مسلم کے علاوہ اپنا نام رکھوائے گا وہ بھی گمراہ ہوگا۔ یہ تو صفاتی نام ہے۔ اللہ نے یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہا ہے، اہل تورات کہا ہے، اہل انجیل کہا ہے، اپنے آپ کو اہل قرآن، اہل سنت، اہل الحدیث کہلوانا اگر گناہ ہوتا تو اللہ نے قرآن میں یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہہ کے کیوں پکارا ہے؟ اللہ نے یہود و نصارہ کو یا اہل التورات یا اہل الانجیل کیوں کہا؟ اے انجیل والو، اے تورات والو، اے کتاب والو۔ اللہ نے تو یہود و نصارہ کو یہ نہیں حکم دیا تھا، ان کو تو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہلائیں۔ تو صفاتی ناموں کی وجہ سے نظریات میں تبدیلی کر کے ان پہ کفر کے فتوے لگانا، یا چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے ان پر کفر کے فتوے لگا دینا، یہ ان کی صفات اور علامتیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یقولون من خیر قول البریہ، باتیں کریں گے تو بڑی عمدہ ہوں گی، باتیں کریں گے تو بڑی عمدہ باتیں ہوں گی، لیکن اعمال کیسے ہوں گے؟ اعمال ایسے کہ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہے، حاکم اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا، اللہ کے علاوہ کسی سے فیصلے نہیں کروائے جا سکتے۔ حضرت علی نے بھی ثالثی کمیٹی بنا لی، حضرت امیر معاویہ نے بھی ثالثی کمیٹی پر جناب یقین کر لیا، ان کو تسلیم کر لیا، اس لیے معاذ اللہ کہتے ہیں حضرت علی بھی کفر میں چلے گئے، حضرت امیر معاویہ بھی کفر میں چلے گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کمیٹی کو ثالث اور حاکم مانے، قرآن پڑھ کے فتوے لگائے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقولون من احسن الناس قولا، آپ باتوں کو سنیں گے نا تو لوگوں سے سب سے عمدہ بات کریں، بات سنیں گے تو پتہ چلے گا بڑی خوبصورت بات کی ہے، وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ، لیکن جب عمل کو دیکھیں گے تو بدترین عمل ہو۔ اس سے برا عمل کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جہاد کریں، مسلمانوں کے خلاف لڑیں، مسلمانوں کو قتل کریں، مسلمانوں کو شہید کریں، مسلمان ملکوں میں فتنے فساد برپا کریں، مسلمان ملکوں کا امن خراب کریں، امریکہ کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، ان سے تو دوستی اور محبت کی پینگیں بڑھائیں، اور جب مسلمان ملک اور مسلمان فوج کی بات آئے تو ان کے خلاف جناب سینہ سپر ہو جائیں، ہم نہیں تسلیم کرتے، ہم تمہاری بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور یہی بات پچھلے 20 سے 30 سال میں اسی نظریے، اسی فکر سے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور یہی نظریہ اور فکر لے کر مسلمان ملکوں اور مسلمان فوج کے خلاف جنگ کی جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، ان پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، یقتلون اہل الاسلام، خارجیوں کی یہ بھی علامت ہے، خوارج کی یہ بھی علامت ہے، اہل اسلام کو قتل کریں گے، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، اور بتوں کے پجاریوں کو چھوڑ دیں گے۔
بتوں کے پجاریوں کو چھوڑ دیں گے۔ ابھی پرسوں کی آپ نے بھی نیٹ پہ دیکھا ہوگا یا میڈیا پہ دیکھا ہوگا، جو پرسوں کی خبر ہے کہ ہندوستان کے کتنے مراکز افغانستان میں بن چکے ہیں، ان کی ٹریننگ یہ ڈرونز کی، یہ طیاروں کی، یہ جناب ٹیکنالوجی کی افغانستان انڈیا کو دے رہا ہے، انڈیا افغانستان میں جا رہا ہے، افغانستان انڈیا میں جا رہا ہے۔ کس کے خلاف؟ کہ تم نے جناب پاکستان کے خلاف جنگ کرنی ہے، تم نے ان کا امن برباد کرنا ہے، ان کے خلاف جنگیں کرنی ہے، ان کے خلاف تم نے جناب یہ کرنے ہیں۔ اور نورستان کے اندر بہت سے علماء حق کو فقط اس وجہ سے شہید کیا گیا ہے کہ یہ سنت پر عمل کرنے والے، یہ حدیث پر چلتے ہیں جی، ان کو اس لیے حدیث پر چلنے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو پیشین گوئیاں اور علامتیں بیان فرمائی تھیں کہ یقتلون اہل الاسلام، مسلمانوں کو قتل کریں گے، وَيَدَعُونَ اہل الاوثان، اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، بت پرستوں کو چھوڑیں گے۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے یا تیر شکار سے نکل جاتے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ گروہ بار بار ظاہر ہوگا، بار بار ظاہر ہوگا۔ حضرت علی کے دور میں ظاہر ہوئے، پھر صحابہ کے دور میں ظاہر ہوئے، تابعین تبع تابعین کے دور میں یہ لوگ پیدا ہوئے۔ لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگ ہمیشہ نکلتے رہیں گے حتیٰ کہ جب دجال پیدا ہوگا یہ دجال کے ساتھ مل جائیں گے، دجال کے ساتھ مل کر بھی مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہم کلاب اہل النار، یہ تو جہنمی کتے ہیں۔ اتنی سخت بات ان کے بارے میں کیوں ارشاد فرمائی؟ جہنمی کتے ہیں، کتے میں وفاداری ہوتی ہے، یہ کفر کے وفادار ہیں اور مسلمانوں کے خلاف، اہل کفر، اہل اوثان، بت پرستوں کے ساتھ دوستیاں اور محبت ہے اور مسلمانوں کے خلاف خروج کرتے ہیں۔ کبھی سعودی عرب کے خلاف خروج ہے، کبھی جناب ملک پاکستان کے خلاف خروج ہے، کبھی اسلامی فوج اور اسلامی لشکر کے خلاف خروج ہے، کبھی ہماری فوج کے خلاف خروج ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، جب تم ان سے ملو تو ان کو قتل کرو، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا، اللہ نے ان کے قتل میں اجر لکھا ہے، لِمَنْ قَتَلَهُمْ مِنْ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے خلاف جو بھی جہاد کرے گا اللہ ان کو قیامت کے دن اجر عطا کرے گا۔ اور سب سے پہلا جہاد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خارجیوں کے خلاف، خوارج کے خلاف کیا اور ان کو قتل کیا، ان کو ختم کیا۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ابو داود کے اندر حدیث ہے، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِ اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ، ان قریب میری امت میں اختلافات ہوں گے اور فرقے ہوں گے، جماعتیں بن جائیں گی، گروہ بن جائیں گے، فرقے بن جائیں گے، اختلافات کا شکار ہوگی۔ اس اختلافات اور فرقوں کے دور میں قوم یحسنون القیل، ایک ایسی جماعت، ایک ایسی قوم پیدا ہوگی، یحسنون القیل، جو باتیں تو بڑی اچھی کریں گے، باتیں تو بڑی عمدہ کریں گے، ویسیئون الفعل، لیکن ان کے کام بڑے برے ہوں گے، کرتوتیں بڑی بری ہوں گی اور باتیں بڑی اچھی۔ اس سے زیادہ کرتوت اور اس سے زیادہ فعل برا کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمان کے خلاف لڑا جائے، مسلمان کے خلاف جنگ کی جائے، مسلمان ملکوں میں فتنے اور فساد برپا کیے جائیں، اختلاف اور انتشار پیدا کیا جائے، آپس میں ان کو لڑایا جائے دنیاوی مال کی خاطر، اور یہود و نصارہ اور ہندوؤں کا اعلی کار بنا جائے۔ اس سے زیادہ بدترین فعل دنیا کے اندر کیا ہو سکتا کہ ایک بندہ عملی کوشش بھی کرتا ہے، فعل اور عمل بھی کرتا ہے، اپنی جناب وہ ساری کی ساری توانائیوں کو صرف بھی کرتا ہے، لیکن اس کی توانائیاں، اس کی محنت، اس کی کوشش اسلام کے لیے نہیں ہے، اسلام کی مضبوطی کے لیے نہیں ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں ہے، اسلام کے غلبے کے لیے نہیں ہے، بلکہ فتنے اور فساد کے لیے ہے، کفر اور شرک کے لیے ہے، یہود و ہنود کے لیے ہے، یہود و نصارہ کا اعلی کار بننے کے لیے ہے، تو اس کا معنی یہ ہے وہ بدترین فعل کا ارتکاب کر۔ فتنے ہیں، فسادات، اللہ
کہ قرآن نے سورۃ مائدہ میں ایسے نہیں فرما دیا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی جزا تو یہ ہے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی گردنیں اتار دی جائیں، ان کو سولیوں پہ چڑھا دیا جائے، ان کے بازو اور پاؤں اور ان کے بازو اور ٹانگیں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں۔ یہ دنیا میں بھی ان کی سزا رسوائی اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کے لیے دردناک اور بڑا عذاب ہے۔ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، ابو داود میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو یحسنون القیل، باتیں عمدہ کریں گی لیکن ان کا فعل، ان کا عمل، ان کی کرتوتیں بہت بدترین ہوں گی۔ وہ قرآن کو بھی پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں جائے گا۔ مسلمانوں کے خلاف یہ نظریات اور بدعملی رکھنے کی وجہ سے دین سے نکل جائیں گے۔ لا یرجعون حتی یرتد علی فوقہ ہم شر الخلق والخلیقہ، وہ رجوع بھی نہیں کریں گے حتیٰ کہ یرتد علی فوقہ، مرتد ہو جائیں گے اس کے اوپر سے، وہ بدترین مخلوقات میں شامل ہیں۔ اب دو گروہوں کے بارے میں ان کے نظریات کو آپ سماعت فرمائیں۔ ایک گروہ یہ خارجی گروہ ہے۔ یہ خارجی گروہ اس کا نظریہ کیا ہے کہ مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ سارے عمل کرتا ہے، لیکن ان سارے اعمال میں کلمہ پڑھنے کے بعد اگر اس نے کبیرہ گناہ کر لیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ خوارج کا نظریہ ہے، یہ ان کا عمل عقیدہ ہے۔ کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ سب کچھ کرے لیکن اس کے باوجود اگر وہ کبیرہ گناہ کر لے تو وہ اسلام سے نکل جائے۔ اس کے مقابلے میں یہ بھی گمراہ فرقہ ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا گمراہ فرقہ جس کا نام مرجئہ ہے، جس کا نام کیا ہے؟ مرجئہ۔ اب مرجئہ کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اب کلمہ پڑھنے کے بعد جو مرضی کرے، کلمہ پڑھنے کے بعد جو مرضی کرے، شرک کرے، کفر کرے، بدعات کرے، خرافات کرے، غیر اللہ کو سجدے کرے، غیر اللہ کے آگے جھکے، جناب بتوں کو پوجے، قبروں کو پوجے، بزرگوں کو، جو مرضی کرتا چلا جائے، اس کے اسلام کو، اس کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچے۔ یہ بھی گمراہ فرقہ ہے، یہ دونوں گمراہ ہیں، دونوں کے نظریات گمراہ ہیں۔ مسلمان کا، قرآن و سنت کے حامل کا، سنت حدیث پر عمل کرنے والے کا ایسا نظریہ نہیں۔ ہم نہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے عمل کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ کبیرہ گناہ کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ہمارا یہ نظریہ، یہ عمل نہیں ہے، نہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، نہ صحابہ کرام کی تعلیم ہے، نہ تبع تابعین اور تابعین اور ائمہ محدثین، ہمارے علماء، اسلاف اور بزرگوں کی تعلیم۔ یہ ایک لڑی ہے نا پوری، یہ ایک پوری لڑی ہے جو ہمیں بے مرشدے سمجھتے ہیں، یہ ایک پوری لڑی ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے چلتی ہے، صحابہ تک، صحابہ سے تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین تک، ائمہ محدثین، ہمارے اسلاف، علماء اور بزرگوں تک یہ لڑی، ایک سلسلہ ہم تک پہنچا ہے۔ یہ دین ہم نے ایسے سیکھا ہے، یہ سارے ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بزرگ علماء ہیں، یہ ہم نے دین اور نظریہ وہاں سے لیا۔ اور یہ دین اور نظریہ قرآن و سنت کا نظریہ، قرآن و حدیث کا نظریہ ہے، اور اس نظریے سے خوارج ہٹ گئے ہیں۔ ہر کبیرہ گناہ کے مرتکب کو وہ کافر کہہ دیتے ہیں۔ اور مرجئہ کا بھی گمراہ نظریہ ہے۔ اگر آج کوئی بندہ سمجھتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ نام اس کا ہو، نام کوئی بھی ہو سکتا ہے، فرقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جماعت کوئی بھی ہو سکتی ہے، آج بھی کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمے کے بعد کبیرہ گناہ کرنے سے بندہ کافر ہو جائے گا تو وہ بھی گمراہ ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو مرضی کرتا پھرے، بدعات، خرافات، شرک، کفر، نظریات جیسے مرضی کرے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دے، غیر اللہ کے آگے سجدے کرے، قیام کرے، رکوع کرے، اس کا ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو وہ فرقہ بھی گمراہ ہے، وہ بندہ بھی گمراہ ہے، وہ بھی اسلام کی تعلیمات سے ہٹا ہو۔ یہ دونوں فرقے ایک
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا قومن یتعمدون فی الدین، دین میں سختی کریں گے۔ یہ دین میں سختی ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کلمے کے باوجود بھی اگر کبیرہ گناہ کرے گا تو کافر ہے، یہ دین میں سختی ہے۔ دوسرا گروہ جو اتنی مہلت دے دیتا ہے، اتنی سہولت دے دیتا ہے، اتنی ڈھیل دے دیتا ہے، اتنا جناب خوشخبریاں دے دیتا ہے، جو مرضی کرتے پھرو، کلمہ پڑھا ہوا ہے، تم کلمہ پڑھ کے شرک کرو تو مشرک نہیں ہو، کلمہ پڑھ کے کفر کرو تو کافر نہیں ہو، کلمہ پڑھ کے بدعت کرو تو بدعتی نہیں ہو، کلمہ پڑھ کے غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دیتے رہو، غیر اللہ کے آگے سجدے کرتے رہو، غیر اللہ کے آگے قیام رکوع کرتے رہو، تمہارے ایمان کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ بھی میرے بھائیو نظریہ باطل ہے، یہ بھی گروہ باطل ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، خوارج کی تاریخ کو دیکھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مال غنیمت کو تقسیم کیا اپنی مرضی سے۔ آپ چاہتے تھے کہ یہ قبیلہ نیا مسلمان ہوا ہے، ان کو تالیف قلب کے لیے مال زیادہ دیا جائے، یہ پرانے مسلمان ہیں، مسلمان اسلام پر اب اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑے گا مال نہ بھی دینے کی وجہ سے۔ اپنی مرضی سے آپ نے جب تقسیم کیا تو ایک شخص ذوالخویسرہ تمیمی نامی شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اتق اللہ یا محمد، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے۔ اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں، اس نے کہا اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کیجئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آگے سے کہا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو بطور روئے زمین پر کون ہے جو انصاف کرے؟ اگر میں اللہ سے نہیں ڈرتا تو بطور روئے زمین پر کون ہے جو اللہ سے ڈرے گا؟ من یطع اللہ اذا عصیت، اگر میں نافرمانی کروں گا تو بتاؤ پوری دنیا میں کون ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے؟ اس نے یہ گستاخی کی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی والے کفریہ کلمات کہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تقسیم پر بھی اعتراض کیا اور آپ کی ذات صفات پہ اعتراض کیا اتق اللہ کہا کہ اللہ سے ڈر جائیے، اعدل یا محمد کا۔ جب وہ شخص چلا گیا نا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان من ذی ھذا، اس کی نسل میں سے ایسے لوگ نکلیں گے، اس کی نسل میں سے ایسے لوگ نکلیں گے۔ ان کی یہ صفات، ان کی علامتیں بیان فرمائیں، یہ خارجی لوگوں کی صفات اور علامتیں بیان فرمائیں جو مسلمانوں پہ فتوے لگائیں گے، مسلمانوں کے خلاف جنگیں کریں گے، اہل اوثان اور بت پرستوں سے محبت دوستیاں کریں گے، کفر کے ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کے خلاف ہوں گے۔ یہ جناب نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، لیکن قرآن کی تلاوت اور نمازیں ان کی ہنسلیوں سے نیچے نہیں جائیں۔ یہ سب سے پہلا بندہ جس کی نسل میں سے خارجی پیدا ہوئے، یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلا اعتراض اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل پر کیا۔ پھر حضرت علی کے دور میں خارجی لوگ پیدا ہوئے جن سے حضرت علی نے جہاد کیا، ان کو قتل کیا، ان کو ختم کیا۔ پھر گاہے بگاہے جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس طرح یہ گاہے بگاہے دنیا میں رونما ہوتے رہیں گے، حتیٰ کہ ان کا جو آخری گروہ ہے وہ مسیح دجال کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں۔ آئیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو قرآن و سنت کی تعلیم سے آگہی ضروری ہے، فتنوں سے بچنے کے لیے، کفر سے بچنے کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے، بدعات، خرافات اور باطل نظریات سے بچنے کے لیے۔ جب ایک بندہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرے گا پھر وہ بندہ کسی فتنے کا شکار نہیں ہوگا، وہ قرآن و سنت پر چلے گا۔ جس قدر بندہ قرآن و سنت کی، قرآن و حدیث کی تعلیمات میں مضبوط ہوتا چلا جائے گا، فتنوں سے اسی قدر بچتا چلا جائے گا۔ ورنہ ہر بندے کے وہ نظریے کے ساتھ کہ ہاں یار اے بھی گل تا ٹھیک، اے بھی بندہ ٹھیک ہے۔ ہمارے نوجوان انٹرنیٹ پہ کسی بندے کا 2 منٹ کا کلپ سن لینا، نہیں پتہ اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ یار میں وہ بندے دی ایک دی تقریر نیٹ تے سنی ہے، بڑیاں سونیاں گلاں کرتا ہے، اے تو سارے ہی گمراہ ہیں، بھابی بھی گمراہ، دیوبندی بھی گمراہ، بریلوی بھی گمراہ، تو سارے ہی جناب گمراہ ہو گئے۔ وہ بندہ ٹھیک ہے، ان دے پیچھے لگنا چاہیے۔
ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے، دین کو ہم سیکھتے نہیں ہیں، اسلام کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتے، قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف آتے نہیں ہیں۔ جب ہم دین نہیں سیکھیں گے، قرآن و سنت کی طرف آنے کی کوشش نہیں کریں گے، دین کا ٹائم نہیں دیں گے، ترجمے کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، سنت حدیث پر عمل کرنے کی کوشش بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد نسائی کو نہیں پڑھیں گے، پھر جو بندہ چاہے گا اپنے نظریے اور باتوں سے ہمیں گمراہ کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، گمراہی اور فتنوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے جو صحابہ نے اختیار کیا، تابعین نے اختیار کیا، تبع تابعین، ائمہ محدثین، ہمارے اسلاف علماء اور بزرگوں نے اختیار کیا۔ وہ راستہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کا راستہ ہے، نہ کسی جماعت کا ہے، نہ کسی گروہ کا ہے، نہ کسی فرقے اور تنظیم کا ہے، نہ کسی دنیا کے پیر اور بزرگ کا ہے۔ وہ راستہ قرآن و حدیث کا ہے۔ جو اس راستے پہ چلے گا دنیا آخرت کے فتنوں اور گمراہیوں سے بچ جائے گا، جو اس راستے کو چھوڑ دے گا دنیا آخرت میں گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا آخرت کی گمراہیوں فرقوں سے محفوظ فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔